معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ حضرت علامہ خادمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ساکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب کے والدین، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ چند باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام جیسے میرے خیال سلطانی صاحب کا بھی ابھی بیان ہونا ہے یا دیگر، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ایک تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالی کی پسند ہیں۔ اللہ نے جو لوگ چنے پسند کیے انہیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بڑے مخلص تھے، ان کی تزکیہ کا، ان کے تسویہ کا اہتمام خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ خود حضور نے ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور ان کو تزکیہ نصیب کیا۔ پاکیزہ دل، پاکیزہ روح، پاکیزہ مزاج لوگ تھے۔ اس زمین نے، آسمان نے اتنے خوبصورت لوگ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے، اور تمام صحابہ عادل ہیں، شکا ہیں، مضبوط ہیں۔ ان تمام کا احترام، ان تمام کا اکرام، ان سب کے لیے اپنے دلوں میں محبت کے جذبات رکھنا، یہ اہل ایمان کا نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور اسی پر خاتمہ بالخیر کا دار و مدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے مزاجوں میں سختی ہے پر کفار کے لیے۔ جس طرح کسی صالح آدمی کی محبت رکھنا انسان کے دل کو دین پر مضبوط کرتا ہے، اسی طرح نفرت کا بھی پورا باب ہے۔ بخاری مسلم میں پورا ایک باب ہے کہ محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور بغض بھی رکھو تو من احب للہ و ابغض للہ۔ دونوں باتیں دین کا حصہ ہیں، اور ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے اس پر کہ آپ کے دل میں کچھ لوگوں کے لیے ہماری جتنی بھی عداوتیں ہوتی ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں، لیکن پورا ایک باب ہے کتاب و سنت میں کہ ایسے لوگ جو دین کے مخالف ہیں، جو دین اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات رکھنا نفرت کے، یہ بھی پورا باب ہے، پورا باب۔ اور یہ دیکھیں قرآن مجید ہو، احادیث مبارکہ ہو، تو یہاں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، لا الہ، تو یہ نفی پہلے ہے اور اس بات اس کا بعد میں۔ یہاں بھی فرمایا اشداء علی الکفار، پہلے تیرے دل میں کفر سے، کافروں سے تیری طبیعت کے اندر سختی ہو۔ جب تک انسان کسی چیز کا مفہوم مخالف نہیں سمجھتا اتنی دیر تک وہ مثبت کی طرف بھی نہیں آتا۔ تو صحابہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر سختی تھی کافروں کے لیے، کفر کے لیے۔ نظام ہمارے ہاں تو اتنی تعریفیں یورپ کی سنائی جاتی ہیں، اتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ ان لوگوں کی بابت ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، عام آدمی سے لے کر حکمران تک، حتیٰ کہ مذہبی کہلانے والا بھی جو بندہ ادھر کا چکر لگاتا ہے وہ پتہ نہیں وہ کیا بن جاتا ہے، کیا کیا باتیں سناتا ہے، کس طرح کی وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ کسی شخص میں کوئی خوبی ہو تو اس کا بیان منع نہیں، لیکن آپ کفر کی تعریف اس انداز میں کریں،
یہ درست نہیں۔ اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں جو حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ ایک قرآن مجید کا ایک جملہ کافی ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے، اب اتنی مرضی تاریخ ان کا اختلاف بتائے، جب قرآن پاک نے کہہ دیا وہ آپس میں رحم دل ہیں تو ہم تاریخ لکھنے والے مورخ کو دیکھیں گے یا رب کے قرآن کو دیکھیں گے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی ہیں۔ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عام لوگوں سے بڑھ کر عطا فرمائی تھی۔ کچھ لوگوں میں کچھ خوبیاں خدا داد ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض میں خدا کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دے، اچھی دے دے تو اسے وہ بیچنا شروع کر دے، لیکن کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں، وہ محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو چیزیں عام لوگوں سے بڑھ کر تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا تو اپنے فضل سے ڈھیر سارا عطا فرمایا تھا۔ زیرک قسم کے کاروباری تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ آج کل تو ویسے ہی توجہ نہیں ہے، جو بندہ بھی جو کام کر رہا ہے ساتھ وہ موبائل چلا رہا ہے، تو کسی شے پہ بھی توجہ نہیں، معاملہ ہی ختم ہے۔ اور ہمارے بچے جو ہیں یہ تو بیچارے اب خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں زندگی وہ ہے جو موبائل کے اندر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی اور عملی زندگی کچھ اور ہے، یہ حقیقی یہ معاملہ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی اپنے کام پر بڑی توجہ دینے والے زیرک آدمی تھے، اللہ نے انہیں مال و دولت عام لوگوں سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا۔ اگر اپنے لہجے میں ہم کہیں تو کروڑوں اربوں کے مالک تھے حضرت عثمان غنی، لیکن جتنی اللہ نے انہیں جیب میں وسعت دی تھی اس سے کہیں بڑھ کر رب کریم نے ان کے دل میں وسعت پیدا فرمائی تھی۔ ان کے دل میں بھی اللہ نے اتنی زیادہ وسعت رکھی تھی۔ اور بخاری میں باب ہے پورا کہ بندہ جو غنی ہوتا ہے وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ غنا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا۔ یہ جو سخاوت ہے یہ آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے زبردست سخی تھے، اور سخاوت ان کی طبیعت کے ساتھ منسلک تھی، ان کا دل کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں انہیں پتہ چلا کہ کافی دنوں سے سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو کافی دنوں سے ظاہری طور پر کھانا نہیں پکا، حالات کچھ اور طرح کے ہیں۔ واپس آئے، پکا پکایا کھانا بھی بھیجا، اہل بیت نبوت کے لیے بارگاہ میں نذرانہ کیا، اور راشن بھی بھیجا، اور 300 دیناروں کی تھیلی بھی بھیجی، اور ساتھ معافی بھی مانگی کہ مجھے بے پتہ دیر سے چلا ہے ورنہ جلدی نذرانہ پیش کر دیتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے بطور قرض کچھ پیسے لیے، اور میں نے جب وقت پر وہ لوٹانے چاہے، چونکہ میں نے تو طے کیا تھا کہ یہ قرضہ ہے، اور میں نے انہیں جب لوٹانا چاہا کہ قبول کر لیں تو فرمانے لگے طلحہ تم نے تو جو کہا تھا وہ کہا تھا، لیکن میں نے جب دیا تھا اسی وقت ہی تحفہ بنا کے دیا تھا، تم اسے رکھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، حج کرنے جاتے تھے تو وہاں اعلان فرما دیتے تھے کہ حاجی زادرہ تو لے آئیں پر کھانا نہ پکائیں، کھانا سب کو عثمان غنی کھلا دیا کریں۔ طبیعت اور مزاج میں غنا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کے مزاجوں میں سخاوت نہیں۔ کل تک جو بندہ کہہ رہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے تو پھر میں بڑی خرچ کروں گا، جب اللہ اسے دولت دیتا ہے پھر اسے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے۔ جو کہہ رہا تھا نا کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے تو میں بانٹوں گا، پھر جب اسے ملتا ہے تو پھر اسے ایک نئی گاڑی پسند آ جاتی ہے۔ پھر جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو پھر اس کا مزاج اور سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں،
میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، نیا سے نیا جوڑا، نئے سے نیا روپ. بھئی آپ جو ہیں آئینے نے وہی بتانا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو آپ اتنا زیادہ زور کس بات پہ لگا رہے ہیں؟ قزنام نام کا ایک لباس تھا، وہ عرب شریف میں جو درمیانے متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بھی پہن لیتے تھے. یعنی امیر بندہ وہ تو اس سے مہنگے پہنتا تھا، لیکن جو درمیانہ آدمی تھا وہ بھی اس لباس کو خرید لیتا تھا، پہن لیتا تھا. حضرت نے وہ بھی نہیں کبھی پہنا، سادے کپڑے پہنتے تھے. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو زیادہ مہنگائی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو نخرے پورے کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غریبوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. حضرت عثمان غنی درمیانے طبقے کا جو انداز ہوتا وہ بھی نہیں، اس سے بھی نیچے سادہ لباس، اور یہ مزاج تھا. سادگی بھی آپ کی طبیعت میں ہوتی ہے، یہ مزاج تھا. لیکن جب سخاوت کی باری آتی تھی، ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں. پتہ چل جائے نا یہ غریب آدمی مقروض ہو گیا اور اس کا مکان بک رہا ہے، تو پھر لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل گیا اس کو ضرورت ہے تو پھر تو ریٹ ہی کوئی نہیں لگتا، پھر تو گیا کام سے سارا کچھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے نا کہ لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، ہمارے ہاں ادھار بھی اس کو دیا جاتا ہے جو مالدار ہو. غریب آدمی کو اس لیے لوگ ادھار نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وسعت رکھتے تھے طبیعت میں، غنا تھا مزاج میں، تو جن دنوں لوگوں کو زیادہ حاجت ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں قحط ہو گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا. حالات کی سختی اس طرح کی تھی کہ غریب لوگوں کو کئی کے دن گزر گئے تھے روٹی کھائے. تو کئی اونٹ حضرت عثمان غنی کے مال کے بھرے ہوئے لائے گئے مسجد میں. تو ابھی وہ اونٹ قریب پہنچے نہیں تھے کہ تاجر پہلے آ گئے، کہنے لگے عثمان ہم نے بھی کبھی ایسا سودا نہیں خریدا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں غلہ ملتا نہیں، تو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں گندم کتنی ہے اور اس میں فلاں چیز کتنی ہے، اور آپ پر اعتماد کرتے ہیں جتنے کا آپ نے لیا ہے آپ ہم سے ڈبل لے لیں، آپ جو کہہ دیں گے. تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اگر مجھے زیادہ نفع ملتا ہو تو. یہ تقریر ہے، یہ میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارا مزاج ہے روز سنو تقریریں، روز کرو تقریریں، صبح تقریر، شام تقریر. لیکن میاں یہ کام کس دن کرنا ہے؟ ہم تو سگے بھائی سے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں. ہاں ایک امیر ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو روز ضرورت پڑتی. یہ کرنا کس دن ہے؟ ان کاموں کا وقت کب آئے گا؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، یہی زندگی ہے کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بھائی مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے. تو ایک تاجر بولا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو. ہم نہ مال دیکھتے ہیں نہ جا کے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے کا خریدا، آپ بتا دیں کتنے کا خریدا اور ہم 3 گنا دیتے ہیں. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. وہ 4-5 گنا تک گئے تو آخر میں کہنے لگے چلیں آپ بھی تو کچھ بولے نا. فرمانے لگے مجھے تو 700 گنا مل رہا ہے. چپ کر گئے. کہنے لگے عثمان آپ اپنے لہجے کے لحاظ سے تو سچے آدمی ہیں، انداز گفتگو تو آپ کا بڑا شستہ ہے، 700 گنا کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا دیکھو نا ملنے لگا ہے. مسجد شریف میں جا کے اعلان کیا کہ جس غریب کے پاس غلہ نہیں وہ آ کے عثمان سے مفت لے جائے، مجھے رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا اور 700 گنا ملے گا. جب آپ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے. ایک تو اپنے مزاج میں اور غریب آدمی دیکھیں، یہ تو کروڑوں دینے والے لوگ ہیں. مدینہ شریف میں ایک غریب آدمی نے 1 کلو کھجوریں بھی دی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈھیر کے اوپر ان ساری کھجوروں کو بکھیر کے کہا تھا جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا رب تجھے بھی عطا فرمائے. اپنی طبیعت میں مطلب
ایک ایک غریب بچے کا تو خرچ ہم لے سکتے ہیں نا، اپنی گلی میں ایک آدمی کی دوائی کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں نا، ایک کی پڑھائی کا خرچہ تو لے سکتے ہیں نا، کسی کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں نا۔ اپنی طبیعت میں غنا پیدا کریں۔ ہم نا اپنے اندر بند ہو کے رہ گئے ہیں، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کا مزاج ختم ہو گیا، نفس کی غلامی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اس طرح کمزور ہو جائیں گی، صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جائیں گی۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی میں عام لوگوں سے زیادہ بڑھ کے یہ تھی کہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھے، بڑے خوبصورت انسان تھے، بہت خوبصورت قد تھا، سونا رنگ تھا، گھنی داڑھی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے کچھ شوربہ دے کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب گوشت پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ پکا لو۔ ویسے آج کل تو خیر شوربہ پکتا ہی نہیں، بھنا گوشت پکتا ہے، غریب جو ہوئے زیادہ لوگ، اب کہاں شوربہ، اور کیا شوربے کی ضرورت، تو بھنا ہوا گوشت پکتا ہے الا ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ یہ شوربہ زیادہ پکاؤ اور اپنے پڑوسی کو بھی اپنے سالن میں شریک کر لو۔ فرماتے ہیں محبوب نے گھر میں کچھ سالن بنایا تھا تو مجھے محبوب نے فرمایا کہ اسامہ یہ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے آؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، دوسرے نمبر پر جو شہزادی ہیں ان کا نام سیدہ رقیہ ہے، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جناب زینب حضور کی وہ عالی شان صاحبزادی ہیں کہ جن کا صرف ہار دیکھ کے ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جناب رقیہ کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ بدر میں نہیں لے کے گئے، فرمایا تو میری رقیہ کا خیال کر، تجھے گھر رہنے پر ہی اللہ جہاد میں جانے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضور کی جو شہزادیاں ہیں یہ نور زادیاں ہیں۔ ہم لوگ اصل میں پراپوگنڈے کا شکار ہے نا، غیر چونکہ ایک شہزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی ایک مزاج بن جاتا ہے اور ادھر ادھر جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ 4 شہزادیاں محبوب کی، چاروں۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی حضور کے کسی اور نواسے کا بھی ذکر کریں، میں نے کہا کتابیں پڑھو ذکر ملتا ہے۔ حضرت امامہ بنت زینب بخاری میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی ہیں، جناب زینب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور جب نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے تو اس نواسی کو گود میں اٹھا کے ساتھ لایا کرتے، ساتھ لاتے تھے اللہ کے محبوب۔ بہرحال یہ عنوان نہیں ہمارا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ سالن دینے کے لیے گیا حضرت عثمان غنی کے گھر میں سیدہ رقیہ کو، تو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا لیکن میں نے دنیا بڑی دیکھی تھی، چونکہ حضور کے پاس رہتا تھا تو سینکڑوں لوگ آتے تھے، سینکڑوں جاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ سالن لے کے جب میں حضرت عثمان غنی کے گھر میں حاضر ہوا اور وہ سالن جیسے ہی میں نے ان کے ہاں پہنچانا چاہا تو دونوں میاں بیوی حضرت عثمان غنی اور حضور کی شہزادی فرماتے ہیں دونوں بیٹھے تھے سامنے، میں نے انہیں دیکھا تو میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنے خوبصورت لوگ تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں، اتنا نورانی چہرہ حضرت عثمان غنی کا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واپس آ کر میرا خیال تھا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ اتنی نورانی جوڑی میں نے نہیں کبھی دیکھی، لیکن کہتے ہیں مجھے کہنا ہی نہیں پڑا، میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی حضور فرمانے لگے اسامہ دیکھا میری بیٹی اور میرے داماد کو، اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے حضرت عثمان غنی، بہت خوبصورت، لیکن حسن جو ہوتا ہے نا وہ نمائش کے لیے نہیں ہوتا، اور حسن گورے رنگ کے نام کا بھی نام نہیں۔ جب آپ کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے وہ چہرے پر چھلک جاتی ہے۔ فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے سویرے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اس نے پڑھی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ سادے رہتے تھے لیکن ان کی نورانیت، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن و جمال وہ چھلکتا تھا۔
حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اس کی گواہیاں موجود ہیں ان کی سیرت میں، لیکن جتنے سونے تھے اتنے ہی بڑے حیادار تھے۔ آج کل نا لوگ کہتے ہیں جی میں بے باک بڑا ہوں، جی میں کہہ دیتا ہوں، بے باکی اور چیز کا نام ہے اور حیا اور چیز کا نام ہے۔ ہمیں بخاری میں ملتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے سوال پوچھا تھا، وہ درخت بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن دیا اس لیے نہیں کہ میرے والد بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی، حضرت صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت علی بھی بیٹھے تھے۔ تو بزرگوں کی موجودگی میں بڑھ بڑھ کے بولنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، کہنا میں بھی ہوتا ہوں مجھے بھی شمار کرو، یہ دیکھیں بے باکی۔ کہتے مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا، لیکن میں نے کہا بزرگ بات کرے، میرا بات کرنا بنتا۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل جو مزاج آیا ہے اس میں تو الامان والحفیظ، کسی بچے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جناب یہ دور اور ہے، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ اور دور ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑی شرم و حیا والے، تھوڑی باتیں کرنے والے، اپنے لہجے پر ہمیشہ توجہ دینے والے، خوبصورت انداز میں۔ اور ایک بات آپ سے اور کروں، ان کے مزاج میں نرمی تھی، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے، ان کے مزاج میں نرمی تھی، طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ بڑا سخت مزاج ہے تو لوگ ذرا اس سے بھی تھوڑا سا نا احتیاط سے بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اسپیشل اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو حدیث اس طرح ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، ویسے بھی گھٹنوں کے نیچے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، اگر یہ پنڈلی کسی وقت ننگی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں مرد کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں طامت مبارک محبوب کی پنڈلی سے تھوڑی اونچی تھی، حضرت ابو بکر صدیق دروازے پہ آئے، دستک ہوئی، فرمایا آ جاؤ، بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جناب عمر کا جلال زمانہ جانتا ہے، کہتی ہیں حضرت عمر نے بھی دستک دی دروازے پہ، اندر بلا لیا گیا، حضور اسی طرح لیٹے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ آپ اگر ایک نفیس آدمی ہیں نا، آپ کا مزاج نفاست پسند ہے اور لوگ جانتے ہیں، تو بھئی اس کے جو اثرات ہیں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری تو نہیں آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے اپنی عزت کروانی پڑے، ضروری تو نہیں کہ آپ بار بار احتجاج کر کے آپ اپنے مزاج میں نفاست لائیں، تو بڑی ساری چیزیں ویسے بہتر ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پہ تشریف لائے، اور یہ آنے کی ترتیب بھی دیکھ لیں، یہ وہی ترتیب ہے جو رب تعالیٰ نے پہلے سے طے فرما دی ہے، اس ترتیب کو بھی ذرا دیکھیں، ان کا آنا بھی دیکھیں۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عثمان غنی ہے۔ فرمایا ذرا ٹھہر نہیں جاتے؟ کہتی ہیں سیدنا عثمان ٹھہر گئے، حضور پہلے ذرا اٹھ کے بیٹھے، طامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا آ جاؤ۔ سیدہ کہتی ہیں وہ تو کلام کر کے بات کر کے تشریف لے گئے، تو میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار شفقت پہلے دعانے والے حضرات سے بھی آپ کی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن آپ بیٹھے رہے۔ اسی طرح عثمان آئے ہیں تو آپ نے کوئی خاص اہتمام کیا ہے، تو محبوب نے فرمایا عائشہ اس عثمان سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب وہ کتنا بڑا بے حیا ہے جو اس عثمان کا حیا نہیں کرتا جس کا مدینے والے رسول بھی حیا کرتے ہیں، وہ کتنا بے حیا ہے، حضرت عثمان کا حیا نہیں کرتا جن کا حضور حیا کرتے ہیں اتنا۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں انسانیت نہ تھوڑی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو 2 مرلے زمین کا رٹا ہو تو بھائی کا جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن بعض اوقات انسانیت کوئی تھوڑی اور زیادہ عود کر کے آ جاتی ہے، زیادہ ہی۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پڑھوں گا،
حضور آپ تو سب گناہ گاروں پہ کرم فرماتے، اس کا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تو مر جائے تو حضور جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ یہاں کوئی انسانیت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں، کوئی 2 قدم زیادہ آگے بڑھ کے لوگ خیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز حضرت عثمان غنی میں ایک تو سخاوت، دوسری شرم و حیا، اور تیسری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بڑے فہم و فراست والے ہیں، سمجھدار ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ خاص دلچسپی حضرت عثمان غنی کی۔ ہمارے ہاں نا مزاج نہیں ہے، پہلے نا یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، 20-22 سال پہلے ہی ایک ڈھیر ساری تعداد ہوتی تھی سویرے جو مسجد میں قرآن شریف پڑھتی تھی، ڈھیر ساری تعداد۔ اور رمضان شریف میں تو بعض مساجد کے اندر اور نسخے منگوانے پڑتے تھے، پھٹیاں نہیں ملتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور طرح کا مزاج اپنی دلچسپی پیدا کریں، اپنا مزاج بنائیں قرآن شریف کی تلاوت کا، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اپنی خاص ذوق والا مزاج بنائیں۔ یہ موبائلوں میں ویسے بھی تو ساری مصیبتیں اکٹھی کی ہیں نا ہم نے، تو اس میں قرآن شریف بھی رکھیں، اس کی تلاوت کریں، آپ کو بڑی بڑی آسانی نصیب ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی لمبی فلائٹس میں لوگوں نے موبائل پہ قرآن شریف کھولا ہوا ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی خاص دلچسپی، حضرت عثمان غنی کاتب وحی بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کے وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، میں ابھی لکھواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی کا قرآن پاک سے اتنا پیار تھا کہ رات کو 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے تو 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ ختم قرآن کوئی خاص نہیں کہ صرف رمضان میں ہی ختم قرآن کرنا ہے، اور بھی کبھی کبھی قرآن ختم ہو جائے نا تو کوئی حرج نہیں ایسا کہ مشکل کام ہے، نہیں کسی اور موقع پر بھی نا۔ وہ ہمارے ہاں آج کل محفلوں میں ہوتا ہے نا، میری طرح واعظ بھی اور نقیب بھی اور خطیب بھی اور نعت خواں بھی سارے کہہ رہے وہ سارا قرآن ہی حضور دی تعریف ہے، سارا تے پڑھتے صحیح نہ 4 آیتاں تو پڑھی ایک بھی نہیں، سارا قرآن ہی حضور، تو پڑھا تو نے کچھ بھی نہیں ابھی تک، یاد تو کچھ اور کر کے آیا، ابھی سارا قرآن ہے تو سنا کوئی شے، بلکہ اب تو اللہ معاف کرے وہ میری طرح کا آدمی تو ڈر جاتا ہے جب وہ نقیب بھاگ کے ادھر جاتا ہے نا، پھر ادھر آتا ہے کہتا ہے میں جملہ دین لگا، وہ نہیں لگتا جی میں بم چلان لگا ہے کوئی، بھائی تو دے دے جو تو نے کہنا ہے، جان چھوڑ مثلا کیا ہونے لگا ہے، اور ویسے بھی تو جملہ رہن دے، تو کوئی آیت دے سانو، کوئی حدیث پاک، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ او خدا کے بندو، یہ کب سنجیدہ ہوں گے ہم؟ دور بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی، لبرل اور کافر کہاں تک ہمارے مقابلے میں آ گیا، اور ہم ہیں کہ ابھی وہیں الجھے ہوئے۔ کب ان ساری چیزوں کا ہم رنگ توڑ کے باہر آئیں گے اور لوگوں کو حقیقت دین سے آگاہی دیں گے؟ حضرت عثمان غنی قرآن پاک سے پیار، دلچسپی، ذوق، جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ کی گود میں قرآن پاک موجود اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اس وقت بھی قرآن مجید کی۔ تو 3 باتیں ہمیں انہوں نے سکھائی ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ ایک تو اپنے مزاجوں میں سخاوت پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کی ضروریات بڑی تھوڑی سی ہیں، بڑی تھوڑی سی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی آپ، ہمارے ہاں تو خیر یہ میلاد کی محفلوں میں بھی روٹی پکتی ہے تو اس پر بھی قبضہ کچھ اور لوگوں کا ہوتا ہے، غریبوں کے لیے یہاں بھی چنے والے چاول، وہ بھی شاپر میں۔ میں کہتا ہوں چلو یہی روٹی ایک کر دو، پیر صاحب کی بھی اور عوام کی بھی، چلو یہ تو مل کے کھا لیں۔ چلو اتنا ہی کسی آدمی کو ہو جائے کہ مسجد میں جائیں گے تو وہاں ہمیں کو 2 بوٹیاں مل جائیں گی، یہیں چلو بندوبست اچھا کر دو، اسی جگہ ہی کچھ بہتری ہو جائے، میلاد کی محفل میں کسی غریب کا بچہ راج کے روٹی کھا لے۔ تو کچھ لوگوں کی ضروریات تھوڑی سی ہیں، یعنی جب آپ ڈھیر ساری چیزیں لٹکا کے جا رہے ہوتے ہیں نا اور کسی غریب کے دروازے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بچے منتظر ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سخاوت طبیعت میں لائیں، لوگوں کو حاجت ہے۔ لوگوں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ تھوڑا سا اپنی طبیعت میں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ خاموش بھی رہے تو اس کی وزاداری ہوتی ہے، کبھی کبھی نظر جھک بھی جائے تو وزادار لگتا ہے، کبھی کبھی وہ تھوڑا سا نا
لہجے میں اپنے نفاست لائے، شرم و حیا لائے، تو یہ بھی فیض ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن پاک سے محبت پیدا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، باطن کو تازہ کرتی ہے، اور اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔